الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستو، گزشتہ چند جمعات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ وار بیان چل رہا تھا، لیکن آج کل بڑے زور و شور سے پورے ہندوستان میں بلکہ پورے ملک میں اسلامی حجاب اور پردے کے بارے میں بہت ہلچل مچی ہوئی ہے، سوالات جوابات چل رہے ہیں۔ اس لیے بعض احباب نے توجہ دلائی کہ حجاب پر بات ہونی چاہیے، تو اس پورے مسئلے کو ہم لوگ اچھی طرح اطمینان کے ساتھ سمجھ لیں، اسلام میں پردے کی اہمیت کیوں ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اطمینان قلب کا ہے کہ اس ملک میں مسلمان دین اسلام کی تعلیمات پر پورے یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ روز روز کوئی نہ کوئی دینی حکم کو لے کر شور مچے گا۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھیں گے، ایسے کھلے کھلے احکام جس کے بارے میں ذرا بھی شک شبہ نہیں تھا، ایسی ایسی بحثیں سامنے آئیں گی کہ اگر مسلمان صحیح معلومات نہیں رکھے گا تو کھلی کھلی تعلیمات کے بارے میں بھی شک میں پڑ جائے گا، اور اس کے دل میں خود اعتراض پیدا ہونے کا امکان ہے، دین اور ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ علم دین کی طرف توجہ کریں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی عالم بنے، لیکن اب اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے ایسی شکلیں، دین کے مختلف پہلوؤں کے دلائل کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، اس کو جاننے کی مجلسیں ہونی چاہیے۔ ہفتے میں، مہینے میں ہم اپنا ایک دن نکال کر، کچھ گھنٹے نکال کر اسلام کے احکام کی سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، طاقت کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں شیطان کے اٹھائے ہوئے جو سوالات میڈیا میں آ رہے ہیں، سوسائٹی میں آ رہے ہیں، اس میں کتنا فسفسا پن ہے۔ اب اس تعلیم کے چرچے بہت ضروری ہے۔ صرف اب نوکری دکان ہی ضروری نہیں ہے، صرف بچوں کے اخراجات ہی ضروری نہیں ہیں، اب جو ہے اپنا ایمان اور اپنی سوچ اور اپنا یقین بچانے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ کچھ ہتھیار، سوچ کے ہتھیار، فکر کے ہتھیار شیطان کے مقابلے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ جلدی سے جلدی مسلمانوں میں یہاں پر رواج پا جائے کہ وقت نکالیں، چھٹی کے دن وقت نکالیں، علماء کرام کو موضوعات دیے جائیں، جن جن چیزوں کے بارے میں شکوک پیدا کیا اس کے دلائل ہم حاصل کریں۔ آج دور ایسا آ گیا ہے کہ ہر کوئی سوال کر رہا ہے، جس کا دیکھو وہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اپنا اس کا اپنا لکھنے کا ایک سلسلہ ہے، سوالات اٹھاتے جا رہے ہیں لوگ۔ آپ کے آس پاس بھی جو لوگ مسلم ہوں، جو غیر مسلم ہوں، جو فون سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سوالات ان کے دلوں کو، دماغوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے چاہے بولیں یا نہ بولیں، ہر چند دن میں اسلام کی کسی تعلیم کے بارے میں مخالفت، اعتراضات چلتے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن کو صاف کریں، غیر مسلموں کے ذہن کو بھی صاف کریں،
اپنے لوگوں کے دماغ کو بھی صاف کریں۔ اگر ہم یہ مصروفیت نہیں رکھیں گے، علم دین اور اسلامی دلائل کو بولنے بتانے کا ماحول نہیں رکھیں گے، تو ایمان بچنا مشکل، اور پھر اتنا زیادہ شک شبہ پھیل جائے گا مسلمانوں میں کہ پھر وہ خود چھوڑ دیں گے اسلام کے احکام کو، وہ خود دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ شور اس درجہ مچایا جائے گا، مچایا جا رہا ہے۔ اپنی خوشی سے اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام غلط ہے سمجھ کے چھوڑنا شروع کریں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ اس واسطے میرے دوستو، اب اپنی دینی تربیت کے لیے بھی وقت نکالنا ضروری ہے۔ تو اب یہ پردے کے بارے میں بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو دین بھیجا ہے اسلام، یہ پوری زندگی کا ایک قانون اور ضابطہ ہے۔ عام طور پہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے دماغ میں کیا ہے، مذہب کا مطلب ہے پوجا کر لینا، اب کپڑے کیسے بھی پہنو، جو نیا فیشن آئے اختیار کرو، جو جی میں آیا کرو، کمانے میں، کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، برتنے میں، رسم میں، رواج میں، جس وقت نئی تہذیب کے نام سے جو بھی چیز آ جائے، جس میں اچھا لگ رہا ہو، جس میں مزہ آ رہا ہو، ہر ایسی چیز کو اختیار کر لینا، یہ ساری قوموں کا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ ان کے پاس جو اصلی دین جو آیا تھا محفوظ نہیں ہے، پورا نظام وہ سمجھتے نہیں دین کو، خالی جو ہے روزانہ کچھ دیر اپنے جس کو بھگوان سمجھتے ہیں اس کی تھوڑی پوجا کر لینا، یہی دین سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ کچھ خاص عیدوں کو دین سمجھتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی ایسے ہی ہوگا، اسلام کے اس لیے مختلف احکام کی آسانی سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ ملک کے جو ہے عام رائے کے خلاف ہے، ہم لوگ سب ایسا سوچ رہے ہیں، آپ لوگ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ سب ضروری نہیں ہے، جیسے ہم لوگ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں ایسے یہ لوگ بھی چھوڑ دیں۔ تو ایک فرق جو ہے مسلمانوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، سب کو سمجھانا چاہیے کہ اسلام جو ہے آخر میں آیا ہوا اللہ کا وہ دین ہے جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، وہ گم نہیں ہوا، اس کے احکام محفوظ ہیں ایک دم، اور یہ دین پوری زندگی کو کور کرتا ہے۔ پوری زندگی ایک شریفانہ زندگی ہو، پاکیزہ زندگی ہو، پوری زندگی ایسی بنے کہ آدمی جنت میں اللہ کے ساتھ جا کے شرافت سے رہ سکے، سمجھے؟ ننگا، ناچنے والا، بے قابو، ایسا جا کے اللہ کے پاس رہے گا کیا؟ پوری ہی زندگی کے بارے میں رہنمائی ہے اسلام میں۔ کسی بھی معاملے میں انسان اللہ کی مرضی چھوڑ کے اپنے نفس کے پیچھے چل نہیں سکتا، یہ اسلام کا کہنا ہے۔ پوری زندگی کو اللہ کے ہاتھ میں دو، اور یہ پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ دوسروں کے سامنے رکھے۔ پوری انسانیت، سارے ہی انسانوں کی زندگی شریفوں جیسی بن جائے، پاکیزہ بن جائے، زندگی میں بھی ہر پہلو سے سکون آ جائے، انسان انسان بن جائے، سب کے لیے ہے یہ دین۔ تو اسلام جو زندگی کا سسٹم ہم لوگوں سے چاہتا ہے وہ ہے کہ پاکیزہ زندگی گزارو۔ ہم جانور تو نہیں ہیں، جانور اس طرح نہا دھو کے آگے بڑھتے ہیں کیا؟ پاکیزگی ہے نا ہماری طبیعت میں، یہ لباس، یہ نہانا، یہ دھونا، یہ کنگھی، یہ مجلس، یہ بیان، یہ سب، یہ ہے انسانیت، اس میں پاکیزگی ہے، جانوروں کی طرح تو نہیں ہے۔ تو ایک معاشرہ جو ہونا چاہیے، سوسائٹی جو ہونا چاہیے، وہ سویلائزڈ ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مزاج اس میں ہے، پاکیزگی ہے اس میں، بلندی ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں بھی اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، برتنے میں ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ یہ سکھانے کے لیے انبیاء ہے، اس لیے کہ تم کو اللہ کے ساتھ رہنا ہے، بہت اونچی تمہاری طبیعت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن، بہت اونچا تمہارا اسٹینڈرڈ ہے اخلاق کا۔ تم جس طرح بیل پکارتا ہے ایسا تم پکار نہیں سکتے، جس طرح کتا بھونکتا ہے تم اپنی گفتگو سے نہیں بھونک سکتے۔ تمہارے اندر اللہ کی پھونک ہے اور تم کو جنت میں رہنے کی تیاری کرنا ہے، تو اپنا سسٹم زندگی کا ایسا بناؤ کہ سویلائز سوسائٹی بنو، مہذب بنو، ایسا تمہارا ماحول ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا آپس میں ماحول ایسا ہو جس میں امن رہے،
ایسی عادتیں نہ رہیں کہ بار بار ایک دوسرے امن چھٹ رہا ہو، راحت رہے، بے چینی نہ آئے، سکون رہے زندگی میں، اور آپس میں پیار و محبت رہے، بھائی چارہ رہے، انصاف کا ماحول رہے، سب کے حقوق دینے کا، سب کے ساتھ انصاف کرنے کا ماحول رہے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے کا ماحول رہے، ایسی سوسائٹی بناؤ۔ ایسی سوسائٹی ہونا چاہیے کہ اس میں ظلم نہ ہو، بھائی بھائی پہ کر رہا ہے ظلم، یا شوہر بیوی پہ کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی پہ کر رہا ہے، طاقتور کمزور پہ کر رہا ہے، جس کی بھینس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایسا نہ ہو۔ تم انسان ہو، ایسی سوسائٹی بناؤ کہ اس میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اوپر بھی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، اور تمہاری سوسائٹی میں نفرتیں نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں نہیں ہونا چاہیے۔ تم آدم کی اولاد ہو، سب ایک خاندان ہو، خیالات الگ ہے، سب ہیں، حق اور باطل کا ہے، گفتگو ہونی چاہیے، مگر نفرتیں پھیلانے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سوسائٹی دوسری سوسائٹی، یہ ذات وہ ذات، یہ پیشے والے وہ پیشے والے، یہ اسکول والے وہ اسکول والے، یہ دشمنیوں کو برداشت نہیں کرتا اسلام، بھید بھاؤ کو برداشت نہیں کرتا، فساد کا ماحول ہے، سب کے حقوق ہی مقرر نہیں ہیں، رہنے سہنے کا انداز ایسا رواج پا گیا کہ بار بار جھگڑا ہو رہا ہے کہ اس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کبھی اس کی عزت جا رہی ہے، کبھی اس کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ ایسے رواج نکالو، ایسے طریقے، کوئی ایسا ایک راستہ بھی نہ بچے جس سے سوسائٹی میں بے چینی آئے، کسی پہ ظلم ہو جائے، کسی کی عزت چلی جائے، کسی کا سکون چلا جائے، ایسا کوئی ایک راستہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ پورے راستے اسلام نے بند کر دیے تاکہ تمہاری پوری زندگی سکون کی ہو جائے، اس لیے کہ ہمیشہ میں جا کے جنت میں دارالسلام میں رہنا ہے، وہ سکون کی جنت ہے۔ یہاں سکون کے طریقے سیکھنا ہے، دوسروں کو سکون دینے کے طریقے سیکھنا ہے، تو وہاں جا کے ہمیشہ سکون کی جنت میں رہنے کا اجازت ملے گی۔ یہاں نہ خود سکون سے رہنے کی عادت ہے، نہ دوسروں کو سکون پہنچانے کی عادت ہے، تو جنت میں کیسے بھیجیں گے ان کو؟ اس وجہ سے وہ ویلوز، وہ اقدار پھیلاتا ہے اسلام، جس سے انسانیت پھیلے، شرافت پھیلے انسانوں کے درمیان۔ تو اب جو ہے ایک دنیا کی ایک بڑی حقیقت پردے کا جس سے تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی حکمت سے یہ دنیا چلانے کے لیے جوڑے جوڑے پیدا کیا، ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو۔ اللہ ایک بے جوڑ ہے، باقی سب جوڑ جوڑ ہے۔ تو انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت سے جوڑا بنایا، مرد اور عورت۔ اب ان دونوں میں ایسے جذبات رکھ دیے ہیں اور ایسے احساسات رکھ دیے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ مرد کے اندر ایسے ایسے جذبات ہیں جو عورت سے ہی پورے ہو سکتے ہیں، عورت کے اندر ایسے ایسے جذبات ہیں، احساسات ہیں کہ مرد کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جوڑ کا ایک انتظام کیا، اور دونوں میں الگ الگ صلاحیتیں رکھی۔ یہ دونوں میں ایسی ایسی صلاحیتیں ہیں کہ ان صلاحیتوں کی وجہ سے انسانوں کا سلسلہ چلتا رہے اور یہ باقی رہ سکیں۔ یعنی میاں بیوی میں ایک دوسرے سے جسمانی کشش رکھی تاکہ اولاد کا سلسلہ چلتا رہے، لیکن اولاد پیدا کر کے ایسا چھوڑ دے رہے کہ بس جیسے جانور پیدا کرتے ہی چھوڑ دیتے، بس اگر ایسا ہی چھوڑیں گے تو بھی انسان بھی جانور بن جائیں گے۔ انسانوں کو تو مل جل کے جینا ہے، جانوروں کو تو کمانا نہیں ہے، نکلے کہیں بھی کھا لیے۔ جانوروں کے لیے تو تہذیب نہیں ہے، بغیر لباس کے بھی پھر لیے، کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو۔ انسانوں کو اللہ چاہ رہے کہ بھئی ان کو شرافت کے اخلاق سکھا کے جنت میں لینا ہے، اس لیے ان کی طبیعتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی کہ بھئی ہم بچے کو پیدا کریں گے تو زندہ بھی اور پالیں گے بھی۔ انسان کی فطرت میں پیدا کر کے چھوڑیں گے نہیں، پالیں گے اس کو جینے کا ڈھنگ سکھائیں گے، اس کو مل جل کے رہنے کا ڈھنگ سکھائیں گے، اس نے ہنسنا بولنا سکھائیں گے، دوسروں کو خوش کرنا، دوسروں سے خوشی لینا سکھائیں گے۔ یہ سب کرتے ہیں انسان، یہ میاں بیوی میں یہ سب صلاحیتیں ہیں، اپنے بچوں کو خاص انداز میں ایک مدت تک پال کر پرورش کر ایک محفوظ زندگی دینا، یہ انسان دونوں کی صلاحیتیں ہیں۔ اب یہ جو مرد عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اگر ساتھ میں یہ سب بچوں کو پالنے پوسنے، مہذب بنانے، خاندان بنانے کا اس مزاج کے بغیر صرف بچہ پیدا کرنے کا ہی ماحول رہا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ انسانوں کا سامان نہیں رہ جائے گا، اس میں کوئی سکون نہیں رہے گا۔
اس وجہ سے ہر مذہب میں اس کی پابندی ہے کہ بھائی میاں بیوی ایک ہوں گے تو نکاح کر کے ہوں گے. نکاح کے الگ الگ طریقے ہیں سب کے پاس، مگر ایک وہ باضابطہ سوسائٹی میں بتا کے ایک معاہدہ ہے نکاح. اس میں ذمہ داریاں، عورت کا تحفظ ہے، اس میں مرد کا تحفظ ہے، اس میں آنے والی اولاد کا تحفظ ہے اس میں. تو نکاح کر کے ہی میاں بیوی کے راستے میں آگے بڑھیں، اس رشتے میں آگے بڑھیں. اس کے بغیر کوئی بھی مذہب جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا. اس طرح مل جل کے رہنے کو، اس سے اٹیچ ہونے کو پسند نہیں کرتا جس میں نکاح نہ ہو، جس میں پورا سوسائٹی کا شمولیت ہونی چاہیے، ذمہ داریاں ہونی چاہیے. پھر زندگی بھر مل کے رہو، اور مل کے رہو تو زندگی بھر رہو. تو کوئی سماج بھی، کوئی بھی شریف سماج یہ پسند نہیں کرتا کہ جس طرح دو جانور مل کے رہتے ہیں ایسا انسان ملیں کٹیں، اس کو نہیں پسند کرتا کوئی بھی شریف سماج. اب خاص طور پہ اسلام میں تو اس کی بڑی اہمیت ہے. خاندان بنا کے جیو، پورے رشتوں کو نبھاؤ، پورے خاندان میں محبتیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے پہ بہت بھروسہ ہونا چاہیے. بھائی بہن، میاں بیوی، والدین کے بارے میں پاکیزہ جذبات، گندے گندے جذبات نہیں ہونا چاہیے. بہن کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، بہن کو کبھی بھی بہن کی نظر سے ہی دیکھو. اور میاں بیوی ہیں، رشتہ دار ہے، تو ایک دوسرے کے بارے میں تقدس رہے، گندے خیالات نہ آئیں. ایک دم کھلا ہوا سماج رہے گا. بچے کو معلوم ہے کہ ہماری اماں آج اس کے پاس گئی، کل اس کے پاس گئی، اور بچے کے دل میں کیا عزت رہے گی؟ پورے خاندان والے ایسے ہی ہے کہ الگ الگ انداز میں انجوائے کرو، تو ایک دوسرے کی عزت کیا رہے گی؟ تقدس پاکیزگی کیا رہے گی؟ تو اسلام کا خاص زور ہے کہ بھائی خاندان بناؤ، خاندانی ماحول بناؤ، ایک دوسرے کی میں بھرپور عزت ہو، ذرا بھی ایک دوسرے کے بارے میں شک شبہ نہ ہو، عزتوں کے ساتھ زندگی گزارے. اس وجہ سے اسلام میں زنا کی بدترین سزا ہے. کوئی اگر کھلے عام زنا کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنے کی سزا ہے. بہت بھیانک سزا ہے. یہ اس لیے ہے کہ زنا سے جب زنا پھیلتا ہے تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. جب کسی ماحول میں لوگ زنا کرنے لگتے ہیں، عورتیں مرد، تو پھر وہاں خاندان کیسے بن سکتے ہیں؟ وہاں ماں باپ کی عزت کیسے رہ سکتی ہے؟ وہاں بچوں سے لگاؤ کیسے رہ سکتا ہے؟ زندگی بھر بچوں کو سنبھالنے کا مزاج کیسے رہ سکتا ہے؟ وہاں صرف سب کی عادت پڑ جائے گی مزہ اٹھانے کی. جب خاندان ٹوٹ جائے گا تو عورتیں جب بوڑھی ہو جائیں گی تو کون سنبھالے گا؟ جوانی میں تو سب گھاس ڈالیں گے، وہ بوڑھی ہو جائے گا کون ڈالے، کون دیکھے گا اس کو؟ بچوں کو کون دیکھے گا؟ پھر اگر خاندان ٹوٹ گیا، ایک بچے کو بڑا ہونے تک سپورٹ دینے والا، محبت سے بڑھانے والا، زندگی بھر ایک دوسرے کو سہارا دینے والا اگر ماحول ختم ہو گیا تو پھر یہ انسان نہیں رہیں گے، جانوروں کی طرح سے ہو جائیں گے. بھئی انسان کا بچہ جو اخلاق سیکھتا ہے، بات چیت کا طریقہ سیکھتا ہے، سلیقہ سیکھتا ہے، ایک دوسرے کی رعایت کرنا سیکھتا ہے، وہ ایک خاندان میں رہ کر ہی سیکھ سکتا ہے. کیوں؟ وہاں ماں ہے، باپ ہے، سوسائٹی ہے، آداب ہے. اب جانوروں کی طرح رہیں گے، کوئی کسی کی اماں نہیں، کوئی کسی کا ابا نہیں، کوئی کسی کا چچا نہیں، کوئی کسی سے لگاؤ نہیں، ہر آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، تو جانوروں کی طرح ہے. تو جس طرح جانور کے بچے کو کوئی اخلاق نہیں سکھانے والا ہے، کتے کو، بلی کو، سور کو کون اخلاق سکھائے گا؟ بات کرنے کا طریقہ کون سکھائے گا؟ ادب کون سکھائے گا؟ تو انسان بنتا ہی ہے. اگر خاندان کی شکل میں رہیں گے تو انسان بنتا ہے. ماں باپ کے بیچ میں رہے، گھر میں رہے، وہ گھر محبتوں والا ہو، عزتوں والا ہو، تو وہاں ایک صحیح پاکیزہ انسان بنتا. خاندان ہی ٹوٹ جائیں گے تو انسان کیسے بنے گا؟ انسان ایک جانور بن کے رہ جائے گا. جیسے جنگل میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو کوئی تہذیب نہیں معلوم ہوگی اس کو، جانور بن جائے گا. تو اسلام کی خاص پہچان یہ ہے کہ خاندان پہ بہت زور دیتا ہے. خاندان بنا کے جو شادی کرنا کمپلسری ہے، سوائے ایک دو خاص حالات میں کسی کو اجازت مل سکتی ہے، شادی کرنا ضروری ہے. گھریلو زندگی گزارنا ضروری ہے. گھر دار چھوڑ کے میں غاروں میں جا کے عبادت کروں گا تو اللہ بولتے ایسی عبادت نہیں چاہیے. گھر کے سسٹم میں بن کے آگے بڑھو تو تمہارے اندر پاکیزگی آئے گی، اخلاق پیدا ہوں گے. تو اس لیے کہتا ہے اسلام کے بالکل زنا کی سخت سزا ہوگی، زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکنا.
اور ایسے کام بھی نہیں کرنا کہ اس میں ترقی کرتے آگے آگے زنا کی طرف جانے کا امکان ہے، ویسے کام بھی نہیں کرنا، پہلے ہی رک جاؤ، اس لیے کہ پوری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی تو انسان ہی نہیں رہیں گے، جانور ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بہت بے حیائی، وہ ساء سبیلا، بہت ہی برا راستہ ہے وہ زندگی کا، جانور بن جاؤ گے پھر تم سب لوگ، عزتیں نہیں رہیں گی، پھر اپنی زندگی کی عزت نہیں رہے گی، اپنی عزت نہیں رہے گی، جانور سمجھو گے پھر اپنے آپ کو۔ تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آگے بڑھ کر زنا کی طرف لے جا سکتی ہے، مرد اور عورت کے بغیر نکاح کے ملنے جلنے کی طرف جو چیز لے کے جا سکتی ہے، ہر ایسی چیز کو شروع میں ہی روک دو۔ اس طرح سے فرمایا کہ عورتیں اپنے گھر سے باہر سج سمجھ کے سج سنور کے بغیر پردے کے نہ نکلیں، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، ضرورت کے بغیر باہر مت جاؤ۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور جاہلیت میں جس طرح سج دھج کے باہر نکل کے شو دکھاتی تھیں ایسا مت کرو، اس لیے کہ عورتیں جب بے حجابہ نہ نکلیں گی اور مردوں کو دعوت نظارہ دیں گی تو ایک عام ماحول جو بنے گا وہ عورت اور مرد کے بیچ میں تقدس کا، رکاوٹ کا نہیں بنے گا، وہ بے روک ٹوک میل جول کا ماحول بنے گا، آگے جا کے وہ زنا کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے چست لباس پہن کے عورت، تنگ لباس پہن کے ایک لڑکی نکل رہی ہے، اپنے انداز سے، اپنے بناؤ سنگار سے مردوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے، اور مرد بھی جو ہے دیکھتے جا رہے ہیں، ماحول ہی ایسا بن گیا کہ ہر آدمی بس بھوکی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو روک دیا گیا، ایسا نہیں، یہ آگے چل کے پھر زنا کی طرف لے جائے گا، زنا پھیل جائے گا تو خاندان ختم ہو جائیں گے، خاندان ختم ہو جائیں گے تو انسان ختم ہو کے جانور بن جائیں گے سب۔ اسی لیے فرمایا باہمی اختلاط بھی نہیں ہونا، یہ دونوں کو ایسا بنایا ہے، آگ اور کیا بولتے ہو، یہ پیٹرول اور آگ ہے، یہ دونوں ایک جگہ رہیں گے تو کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے۔ اس واسطے عورتوں اور مردوں کو ملنا نہیں چاہیے آپس میں کھلے عام، بیچ میں رکاوٹ ہونی چاہیے، باہمی پڑھنے میں، تعلیم میں، کہیں بھی مل جل کے مکس نہ ہو یہ، ورنہ سوسائٹی میں بے چینی پھیلی ہو جائے۔ بات چیت بھی نہ کرے، کوئی مرد کسی غیر عورت سے، کوئی غیر عورت کسی مرد سے بات بھی نہ کرے، فون پہ بھی بات نہ کرے، تو اس سے سخت پرہیز کرے۔ تو چاہتا ہے اسلام کہ جس برائی کی طرف جتنے راستے جا سکتے ہیں پورے بند کر دینا۔ پردے کے اصولوں میں بڑی حکمت ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کئی ایسے لوگ جانتا ہوں، بچوں کو جانتا ہوں جو بہت نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، دینی ماحول کے ہیں، مگر ایک عرصے سے زنا کر رہے ہیں، آ کے روتے ہیں، کیا کریں گے؟ بڑے آوارہ قسم کے لوگ نہیں ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، لیکن احتیاط نہیں کیا انہوں نے ملاقاتوں میں، تنہائی میں ایسی ملاقات کر لی یہ سمجھ کے کہ میری نیت پاک ہے، مگر ہو گئی غلطی۔ ایک مرتبہ غلطی ہو گئی، بالکل محفوظ ماحول ہے، کسی کو معلوم نہیں ہو رہا، شرمندگی ہو گئی، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر جوش آیا، پھر غلطی ہو گئی۔ تو زنا عام ہو جاتا ہے، پردے کے اصولوں کی پابندی نہیں کرنے سے نہ چاہ کے بھی زنا ہو جاتا ہے۔ زنا ہونے کے بعد آدمی اپنی نگاہوں میں گر جاتا ہے، پھر عادت پڑ جاتی ہے تو پوری سوسائٹی کو خراب کر، جیسے گندی مچھلی جو ہے کتنے گھرانوں کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، پھر وہ آدمی، وہ عورت جس کو زنا کی عادت پڑ گئی۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں ہی رک جاؤ، یہ سچ سنبھل کے نکلنا کیوں، یہ گھورنا گھارنا، جس راستے پہ اپنے کو جانا ہی نہیں، آزاد ہونا ہی نہیں ہے تو کیوں ادھر جا رہے ہیں؟ تو راستوں کو روکتا ہے اسلام۔ تو فطری جذبات کا صحیح رخ، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، نیچر ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، نیچر ہے، ادائیں ہیں، کشش ہے، نیچر ہے، مگر وہ ایسے راستے پہ نہ جائے جو برائی بن جائے۔ اس کے لیے دین آیا ہے، اس کے لیے انبیاء آئے ہیں، اس کے لیے پورے احکامات ہیں کہ ضروریات تو پوری کرو، شادی ضرور کرو، بہت محبتوں سے رہو، جنسی تعلق کرنے پہ ثواب ہے، میاں بیوی کے ایک دوسرے سے تعلق کرنے پہ بہت ثواب ہے۔ جمعہ کی پہلے کی رات میں تعلیم دی ہے اس کی، صحابہ نے کہا حضور یہ بھی ثواب، اس میں بھی ثواب ہے کیا؟ ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرا، حضور نے فرمایا بالکل ثواب ہے، اگر وہ غلط جگہ پہ جا کے کرتا تو جیسے عذاب تھا، تو صحیح جگہ پہ کر رہا ہے تو ثواب ہے۔ اللہ ہی نے تو یہ جذبات ڈالے ہیں، بیسیکلی بری چیز تھوڑی ہے،
لیکن وہ بری شکل اختیار کر لے گی، اس لیے روکا جاتا ہے غلط چیزوں سے۔ تو ایسے بہت ساری جو سوسائٹی کو بے چینی سے بچانے کے لیے، ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے جو احکامات ہیں، اس میں سے ایک ہے یہ پردے کا حکم۔ اللہ فرمائے ذالکم ازکا لکم، یہ پردے کے احکام کا خیال رکھو تو تم لوگ پاک رہو گے، دماغ پاک رہے گا، دل پاک رہے گا، ٹینشن نہیں، کام پہ توجہ رہے گی، بچوں کو تربیت دینے پہ توجہ رہے گی، اچھے کاموں کی طرف، پازیٹیو کاموں کی طرف توجہ رہے گی۔ اور اگر تم نے پردوں کے لحاظ نہیں کیا، کبھی دل ادھر پھنسا، کبھی ادھر غلطی ہو گئی، تو پھر تم ٹینشن میں پڑ جاؤ گے، اصل کام بھول کے بیکار کی چیزوں میں، گندی چیزوں کے اندر پڑ جاؤ گے۔ وَأَطْهَرْ، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے راستہ۔ اور جو احکام ہے اس میں خواتین کا تحفظ ہے۔ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے نازک بھی بنایا ہے، حسین بھی بنایا ہے، کمزور بھی ہے۔ پردے میں رہیں گی تو ان کی حفاظت ہے، دل کا سکون ہے، کسی کی نظر ہی نہیں پڑے گی تو کون ستائے گا؟ اب نظریں پڑیں گی تو کون چھوڑے گا؟ کمزور ہے۔ تو اس میں عورت کی عزت بھی ہے، اس طرح سے ایک اس کی سجاوٹ ہے یہ پردہ۔ اور اعلیٰ عورت کے اندر جو عصمت ہے، عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی عصمت ہے۔ ایک عورت کی عصمت چھن گئی، کسی مرد نے اس کو لوٹ لیا، تو اب اس کی سوسائٹی میں اہمیت کیا ہے؟ خاندان میں کیا اہمیت ہے؟ بچوں کے سامنے کیا اہمیت ہے؟ تو عورت کی جو عصمت ہے وہ پردے کے اندر محفوظ، اس کی حفاظت ہے، اور عورت کے حسن کی حفاظت ہے اس میں۔ اللہ نے عورت کو حسن دیا، اس لیے حسن دیا کہ ایک مرد زندگی بھر اس کے ساتھ خوشی خوشی رہ کر بچوں کی پرورش کرے۔ اس کا حسن کی کشش، اس کی ادائیں، یہ زندگی بھر ایک خاندان سنبھالنے کے لیے مرد کو آمادہ رکھتی ہے۔ اب یہ حسن محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ حسن اگر بک گیا تو پھر اس کو کون مرد پالے گا؟ اس کی وجہ سے زندگی بھر ایک خاندان کو کون سنبھالے گا؟ تو یہ عورت کا جو حسن اللہ نے دیا ہے ایک ضرورت کے طور پہ، اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس کے ساتھ پردہ بھی۔ جیسے آنکھ کی ضرورت ہے، آنکھ کو مگر نازک بنانا ضروری تھا، تو آنکھ کو اللہ نے جب نازک بنایا تو اس کے اوپر پلک بھی رکھ دی، پردہ بھی رکھ دیا کہ جلدی جلدی اس کی حفاظت ہوتی رہے، آلودگی آ کے اس میں پڑے نہیں۔ پھر آنکھ کے اطراف اتنی مضبوط ہڈیاں رکھی ہیں کہ وہ آسانی سے آنکھ کو مار نہیں لگ سکتا۔ تو اللہ نے عورت کو حسین بنایا، نازک بنایا، تو پردے کے احکام سے اس کی حفاظت کی کہ تم ان احکام کا خیال رکھو، تم محفوظ رہو گی۔ اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ، دنیا کی ہر عورت میں شرم و حیا ہے، مرد کی طرح وہ بے باک نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو چھپاتے رہتی ہے، بچاتی رہتی ہے، شرم و حیا۔ یہ جو فطرت کی طرف سے شرم و حیا رکھی گئی ہے، یہ خود اس بات کے دلیل ہے کہ بنانے والا چاہتا ہے کہ عورت کی عزت کی حفاظت ہو، اس لیے وہ بچا رہی ہے اپنے آپ کو۔ بنانے والے نے نیچر ہی ایسا بنایا ہے عورت کا کہ وہ اپنے کو بچاتی ہے، کھل کے بے حیائی کی بات نہیں کرتی ہے، قدم قدم پہ ہو۔ تو عورت میں شرم و حیا جو ہے وہ خود بتاتی ہے کہ پاک دامنی چاہیے عورت کو، وہ کھلی کوئی بازاری چیز نہ بن جائے۔ اور لوگوں کو اپنے بچے پالنے سے دلچسپی کب ہوگی؟ جب یقین ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ میرا ہے تو کون کیوں پالے گا؟ تو ساری جو آدمی زندگی پر محنت کر رہا ہے، میرے بچے بول کے کر رہا ہے، میرے بچے ہے نہیں اس میں شک ہو جائے گا تو وہ دیکھ دیکھ کے ٹینشن میں پاگل ہو جائے گا۔ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، بھائی میرے گھر میں بچہ ہے، میری بیوی میرا بول رہی ہے مگر میرے کو یقین نہیں ہے۔ اب اس کی پوری زندگی عذاب بنی ہوئی، اس بچے کو دیکھ رہا تو اس کو مصیبت ہو رہی، حالانکہ گورا ہے، گھومتا ہے، اچھا ہے، پپا بولتا ہے، مگر اس کو شک ہو گیا ہے میرا ہے۔ تو یہ بچہ میرا ہی ہے، یہ یقین سے آدمی ساری زندگی پالتا ہے۔ اگر پردے کا حکم نہیں رہے گا، محفوظ سوسائٹی نہیں رہے گی، عورتیں ادھر ادھر جاتی رہیں گی، مرد جہاں چاہے گھستے رہیں گے، تو ہر آدمی کو اپنے بچوں کے بارے میں شک ہوگا کہ یہ میرا ہے کہ نہیں ہے، تو پالنے میں مزہ نہیں آئے گا، وہ بچے کو محبت نہیں ملے گی، وہ بچے کو محبت نہیں ملے گی، اس کا صحیح گروتھ نہیں ہوگا، سائیکالوجیکل وہ مریض ہو جائے گا۔ کتنا ضروری ہے پردے کے احکام۔ تو نسب کی حفاظت ہے اس میں کہ کس کا بچہ ہے اسی کا رہے گا۔ اب کئی جگہ جائے گی تو بچہ کس کا ہے، وہ ایک عورت کے کئی تعلقات ہیں، بچہ ہوا، اب کس کا ہے وہ کیسے معلوم ہوگا کس کا ہے؟ کتنی لڑائی ہو جائے گی۔ تو نسب کی حفاظت، نسلوں کی پاکیزگی، اور پھر مردوں کے اندر بھی شرم و حیا ہے، جانوروں کی طرح ہم خود بھی کیا، مرد حضرات بھی تھوڑے ننگے پھرتے ہیں، تو شرم و حیا کا ہمارا بھی اپنا نیچر ہے۔
تو یہ دونوں کا جو نیچر ہے شرم و حیا کا، اس کے تقاضے کیسے پورا ہوں، اس کے لیے نبیوں نے پردے کا ایک سسٹم دیا۔ مرد بھی ہے تو بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک تو کمپلسری ہے چھپا رہنا، حرام ہے اگر کوئی حصہ کھلا دے، اتنا تو ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ باقی بدن بھی گردن سے لے کے نیچے تک بھی وہ ڈھکا رہے، یہ شرافت ہے انسان کی، فضیلت ہے۔ تو دونوں پابند ہیں پردے کے، مرد بھی پابند ہے، عورتیں بھی پابند ہیں۔ عورتوں کے بارے میں بتایا کہ بھائی تمہارا لباس ذرا بھرا بھرا رہنا چاہیے، ٹائٹ نہیں رہنا چاہیے، اعضاء ابھار نظر نہ آئے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اور جو سینے ہیں اس پہ کچھ نہ کوئی کپڑا ہونا چاہیے، سینے کھلے لے کے نہیں پھرنا چاہیے۔ اور تم نے جو بھی زینت اختیار کی ہے، عورت ہے اس کی طبیعت میں ہے، وہ لپسٹک لگا رہی ہیں، کچھ بھی سج رہی ہیں، تو تمہاری زینت غیروں کے سامنے نہیں کھل کے آنا چاہیے، اپنے شوہر کی حد تک۔ تو زینت ہے تو اس کو چھپا لو، اس کو تھوڑا سا۔ اور اگر نکلنا، گھر سے نکلنا ضروری ہے تو پھر پردے کے ساتھ نکلو، تاکہ تمہاری خوبصورتی پہ دوسروں کی نظر نہ پڑے، تم کو کوئی پریشان نہ کرے کوئی۔ تو مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم ہے، دونوں بھی نگاہ نیچی رکھیں، ان کے حسن کو ٹٹولتے نہ رہے۔ آدمی بس اپنی بیوی کا حسن دیکھے، اپنی بیوی کا عاشق بن کے رہے، جتنا زیادہ عاشق بن کے رہے گا اتنا متقی ہوگا، اللہ کے پاس درجہ ہوگا زیادہ۔ بیوی کو حکم ہے زندگی بھر، چاہے بچے آ جائیں، داماد آ جائیں، وہ اپنے شوہر کے لیے عمر کے حساب سے سجنے سنورنے کا اہتمام کرے، بھنگن کی طرح، دھوبن کی طرح نہ رہے۔ اور شوہر اپنی بیوی کو ہمیشہ یوں ہی دیکھے کہ یہ ساری دنیا میں سب سے حسین ہے میرے لیے۔ یہ دونوں میں تو بہت اچھی ہے چیز، لیکن ان دونوں سے باہر جو ہے یہ ایک دوسرے کو حسن طاقتے نرنا، وہ کیسی حسین ہے، وہ کیسی حسین ہے، وہ کتنا، تم کو کیا مطلب ہے؟ کوئی حسین ہوگی اپنے شوہر کے لیے، تمہارے لیے تھوڑی ہے۔ کیوں اپنی زندگی کا سکون خراب کرتے ہو؟ کیوں اپنا دل خراب کرتے ہو؟ حسن گھر چلانے کے لیے ہو، شوہر کا دل لگا رہے اس لیے وہ ہر جگہ بکنے کے لیے نہیں ہے وہ۔ تو یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ ایک مرتبہ حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ دونوں جو ہے حضور کے ساتھ تھیں، اتنے میں ایک اندھے صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ حضور کے پاس آتے تھے پوچھنے، وہ آ گئے حضور کی محفل میں۔ تو حضور نے اپنی بیویوں سے اشارہ کیا اندر پردے میں چلے جاؤ، ابھی پردے کا حکم نیا نیا آیا ہوا تھا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ یہ تو اندھے ہیں، ان سے پردہ کرنا کہ یہ تو اندھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا افعمیاوانی انتما، تم دونوں بھی اندھی ہو کیا؟ یعنی پردہ کرنا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کو بھی پردہ کرنا ہے، پاک دل دونوں کو بھی رہنا ہے۔ البتہ ایک نیچر کی بات یہ ہے کہ مرد کا ذہن جس طرح بہت زیادہ عورتوں کی طرف جلدی سے متوجہ ہوتا ہے، عورتوں کی طبیعت اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ عام عورت کی طبیعت جو ہے اتنا بھٹکنے، گندی نگاہوں سے دیکھنے کی عورتوں کی طبیعت کم ہوتی ہے۔ اب غلط سیریلز دیکھیں گی، سوچنے کا انداز ہی غلط ہو گیا تو بات الگ ہے، ورنہ عورتیں مردوں پہ نظر بھی پڑ گئی تو ویسا نہیں بھٹکتی، ویسا ان کے گندے خیال، ان کی طبیعت میں یکسوئی ہے۔ ایک شوہر کا ہو کے رہنا ان کی طبیعت میں ہے عموماً۔ پھر بھی حکم یہ ہے کہ نہیں، تم بار بار ادھر دیکھتی رہو گی تو پھر تم بھی آوارہ ہر نہیں ہو جاؤ گے، پھر تم بھی پھر جو ہے پھر کنٹرول مزاج بگڑ جائے گا، تو پھر گھر خطرناک ہو جائے گا۔ تو عورتوں کی حضور فرما رہے ہیں کہ تم کو بھی نہیں دیکھنا ہے، آنے والا اندھا ہے تو بھی تم کو نہیں دیکھنا۔ اور عورت کا جو لفظ ہے نا، عورت، وہ لفظ کے میننگ ہی چھپا کے رکھنے کی، شرم کی چیز ہے، چھپا کے رکھنے کی چیز، مستور۔ اس لیے اردو میں عورتوں کو مستورات بھی بولتے ہیں، وہ چیز جو چھپا کے رکھنے کی ہے۔ تو اس واسطے عورتوں کو چھپانے کے احکام اسپیشل ہے۔ جیسے موتی ہے بھائی، موتی کی حفاظت کیا ہے؟ سی پی میں رہے گا تو ہی اس کی حفاظت ہے۔ تو مضبوط جو ہے سی پی ہے، اس کے اندر موتی رہتا ہے تو وہ آلودگی سے بچتا ہے۔ تو اطراف کی آلودگی سے محفوظ جیسے موتی رہتا ہے سی پی میں، ایسی پردے میں عورت محفوظ رہتی ہے۔ پردہ کرنے سے عورت کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ بیوقوف ایسا شیطان بنائے کہ عورت کی بے عزت ہوئی، عزت ہے یہ تو بہت بڑی۔ بھائی ہیرے کو اچھے پیکنگ میں رکھنا اس کی بے عزتی ہے کیا؟ کوئی بھی چیز کو حفاظت کے ساتھ رکھنا بے عزتی ہے کیا؟ نازک چیز کو، اس کی عزت ہے اس کے اندر۔ اور اگر عورت ان احکام کی پابندی کر رہی ہے تو یہ پابندی ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔
اگر یہ نہیں کریں گی نا پردے کے احکام کی تو پھر رشتوں میں تقدس باقی نہیں رہے گا۔ بچے اپنی امی کو امی کہتے ہوئے، کتنے بچے میں جانتا ہوں اپنی امی کو امی کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، اس لیے کہ امی کی بے پردگی ان کو پسند نہیں، مگر کیا بولیں گے امی کو، مگر ان کو شرم آتی ہے ہماری امی ایسی ہے۔ وہ بچوں کے دل میں ماں کی عزت نہیں رہتی جو پردے کا لحاظ نہیں رکھتی، ہر کسی سے ملنے چلی جاتی ہے، ہر کسی سے باتیں کرتی ہے، بچوں کو دل پر چوٹ لگتی ہے، غیرت مند بچوں کے۔ تو رشتوں کا پھر تقدس نہیں رہے گا۔ جو گھر میں ایک دوسرے کو پاکیزہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا تو گھر کہاں رہے گا، پھر دل کا سکون نکل جائے گا۔ تو رشتوں کا استحکام اور رشتوں سے جو ایک دوسرے کو فائدے ملتے ہیں وہ فائدے ختم ہو جائیں گے اگر بے پردگی کی وجہ سے ایک دوسرے پہ یقین ختم ہو جائے گا تو۔ اور اسلام میں تو کیا ہے، عورت اتنی عزت کی چیز ہے، ہر روپ میں اس کی بہت بڑی عزت ہے۔ ماں ہے تو اللہ بول رہے ہیں کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے اتنا بڑا درجہ ہے ماں کا۔ بیٹی ہے تو بول رہے ہیں کہ بس 3 بیٹیوں کو کوئی پال کے بڑا کر دے جنت واجب ہے، بول رہے ہیں جنت ملنے کا ذریعہ ہے وہ۔ تو چاہے وہ بہن ہو، چاہے لڑکی ہو، چاہے بیوی ہو، ہر حال میں عورت بہت عزت کی چیز ہے اسلام میں۔ اور فرمایا قیمتی چیز ہے، انسان کا بہت بڑا کیپٹل ہے، انسانوں کا ہے عورتیں۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں رکھی ہے سب فائدے کی ہے، لیکن خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں اگر سب سے بہترین نفع بخش چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ اس پوری زندگی کی طاقت ہے نیک عورت، پورا خاندان چمکتا ہے، پورے خاندان کی زندگی پروان چڑھتی ہے اگر گھر کی عورت نیک ہے، پاکیزہ ہے، سب کے لیے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عورت، پونجی ہے وہ۔ جس طرح کیپٹل سے بزنس چلتا ہے ایسی عورتوں سے سماج چلتا ہے ہمارا، تو ہر حال میں اس کی عزت ہے۔ اس واسطے حکم ہے کہ عورت چاہے بیٹی ہو، چاہے بہو ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، ان کے ساتھ بہت محبت ہونا چاہیے، رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے، قانونی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، پکڑ دھکڑ ایسی نہیں ہونی چاہیے، سخت کلامی نہیں ہونی چاہیے، رف انداز نہیں ہونا چاہیے، شفقت کا ماحول ہونا چاہیے، حسن سلوک ہونا چاہیے، اور یہ عورتوں کو بچوں کو بہترین تربیت دینی چاہیے۔ وہ سائنس حساب میتھس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ اچھی ماں بن سکیں، یہ اپنے پورے خاندان کے لیے ایک نمونہ بن سکیں، محبت کا چشمہ بن سکیں، خاندان کو لے کے چلنے والی وہ تربیت بہت ضروری ہے، ان کی تعلیم تربیت۔ پھر اس کے بعد کوئی نکاح، نیک آدمی سے ان کا نکاح کر دینا، ان کی حقوق کی ادا کرنا، اس کی بڑی تعلیم ہے۔ حضور نے فرمایا من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنہ، جس نے 3 لڑکیوں کو پالا، ان کو اچھا گھر چلانے کا ادب سکھایا، شوہر کے ساتھ کیسا رہنا، بچوں کے ساتھ کیسا رہنا، جینا کیسا ہے سکھایا، اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، تو ایسے مرد کے لیے 3 بچوں کی باپ کے لیے جنت ہے۔ یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں۔ اور ایک شرح السنہ حدیث کی کتاب میں اوجب اللہ له الجنہ، اللہ نے ایسے باپ کے لیے جنت واجب کر دی۔ اتنی بڑی چیز ہے عورت، لڑکی۔ اب دنیا کا سمجھ رہی ہے جو عورتوں کو، لڑکیوں کو اللہ نے جو حسن دیا ہے وہ کھل کے رہنا چاہیے تاکہ ہر طرف اچھا لگے۔ جیسے بلڈنگیں اچھی دکھتی رہتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، سڑکیں لگتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، چمن ہر طرف کھلا ہے، ہر طرف چمن بندی کرے تو اچھا لگتا ہے، اور قسم قسم کی چہرے والی عورتیں سجا کے پھر رہی تو سمجھتے اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس سے۔ بھائی یہ بازاری چیز نہیں ہے۔ بازار میں جس طرح ڈسپلے کیا جاتا ہے کپڑے کا حسن، لائٹیں لگا کے زیور کو، یہ عورت اس طرح کوئی بازاری حسن نہیں ہے، یہ ایک خاندان کے سکون کا سامان ہے۔ یہ جتنا یہ محفوظ رہے گی، کسی کی نگاہ اس پہ نہیں پڑے گی تو وہ خاندان اتنا زیادہ، وہ بچے اتنا مطمئن رہیں گے، وہ شوہر اتنا مطمئن رہے گا، اس کی توجہ خاندان پہ رہے گی، خاندان کی توجہ اس پہ رہے گی۔ اس کو لاگے تم بازار میں اس طرح سب دیکھو، سب تعلق قائم کرو، سب ہاں ہیلو ہائے کرو، تو پھر یہ کوئی بازار میں بیچنے کی چیز ہے کیا؟ نمائش کرنے کی چیز ہے کیا؟ ہر کوئی اس کا نظارہ کرے۔ اگر ایسا کوئی اس کا لحاظ نہیں رکھے گا، عورت کا حسن، عورت کی کشش اس کے خاندان تک نہیں رہے گی، تو پھر اس پوری سوسائٹی کے اندر سے راحت ختم ہو جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا۔ آج مغرب میں، ویسٹ نے، یورپ نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے، بہت انسانیت کو دیا ہے، کتنی ترقیات ہے، کتنی مشنری ہے، کتنے اچھے اچھے سسٹم ہیں، بہت انسانوں کی خدمت کی ہے مغرب نے۔
اور اجتماعی معاملات میں بہت اچھے اصول ہیں ان کے، ملنے جلنے کے، ٹریفک کے اصول اچھے ہیں، لوگوں کے خیال، بزنس کے اصول بہت اچھے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ان کو ترقی دے رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے عورت کے سلسلے میں اپنے مذہب کی تعلیمات کو بھلا دیا تو اس سے بہت کچھ کھو گئے، ان کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ ہر طرف چمک دمک ہے مگر ان کی زندگی ویران ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ایک کلبوں میں جا کے جو خوب ناچتے ہیں، ایسی میوزک، ایسے آوازیں، دھم دھم چیخ پکار، اور ناچ رہے ہیں خوب، بس یہ ان کی بے چینی کی علامت ہے۔ ان کی زندگی سے سکون ختم ہو گیا تو ناچ رہے ہیں وہ، کیوں؟ گھر کا سکون، ان کو گھر کیا ہے نہیں معلوم، بیوی کی محبت کیا ہے نہیں معلوم ہے، بچوں کی محبت کیا ہے نہیں معلوم، بہنوں کی محبت کیا ہے نہیں معلوم، سب ٹوٹ گئے وہ لوگ، جانوروں کی طرح سے سب چپ ٹوٹ گئے۔ تو بہت کھویا، انسانوں کی جو قدریں ہیں وہ ختم ہو گئی۔ یہ ماموں ہے، یہ چاچا ہے، یہ امی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں، کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی یہ عورت ہے، مرد ہوتے ہی ہے۔ حیوانیت عام ہو گئی، سڑکوں پہ یہاں وہاں، بالکل کھلے میدانوں میں حکومت کی طرف سے ننگے سب حرکتیں کر رہے ہیں، سب لوگ آگے دیکھ رہے ہیں، پورے کپڑے نکال کے ننگے۔ کیا تہذیب ہے صاحب؟ کوئی عزت ہے انسانوں کی؟ اب دیدہ بازی، نظر ڈالتے رہنا، ہر وقت شہوت، ایسے شو سب آ کے قلبوں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ عورت مختلف انداز سے اپنے ننگے اعضاء دکھاتی رہتی ہے، سب واہ 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 کرتے رہتے، ایسا کلچر بنا ہوا، سب کی ٹریننگ وہی ہو رہی ہے، جس سے طبیعتوں میں ہر وقت ہیجان رہتا ہے، ہر وقت دماغ پہ عورت ہی سوار رہتی ہے۔ اس سے سخت مہلک امراض پیدا ہو رہے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں جن کا علاج نہیں، ہر وقت وہاں نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پریشان رہتی ہیں حکومتیں۔ اور سائیکالوجی کے بڑے مسائل ہیں وہاں کا، ہر آدمی وہاں پر ایک ایک شہر میں ہزار پاگل خانے ہیں وہاں، اس کے کہ جس کو دیکھو پاگل ہے وہاں، پاگل پن کی 400 قسمیں ایک نہیں ہیں، تقریباً ہر آدمی وہاں کا پاگل ہے، اس لیے کہ اس کا گھر ٹوٹ گیا، اس کی بیوی اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو بلا کے اس کے سامنے جو ہے اپنا عیش کرتی رہتی ہے، بول ہی نہیں سکتا قانون کے اعتبار سے، زیادہ اچھا نہیں لگا تو نکل کے بازو چلے جاؤ۔ اب روزانہ گھر میں ایسا ہوگا تو آدمی کا پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے خاندان توڑ کے سب اپنے آپ کو بیماریوں کا، سب سائیکالوجیکل بیمار، خالی ان کا سسٹم اچھا ہے، مضبوط اجتماعی، اس کی وجہ سے بہت کچھ بچے ہوئے، بس کمانا، ان کو طریقے سے کمانا سکھا دیا گیا ہے، ایک دوسرے کا اجتماعی آداب بہت اچھے سکھائے گئے، شکریہ شکریہ، سوری سوری، یہ اجتماعی آداب اچھے ہیں ان کے پاس، اس کی وجہ سے بہت کچھ بچ گئے وہ لوگ، ورنہ ذاتی زندگی ان کی جہنم بن گئی، ہر آدمی ٹینشن ٹینشن ٹینشن، اور کبھی پھر عورتوں کو نہ سکون رہتا ہے نہ مردوں کو سکون رہتا ہے، لا علاج بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ عورت مرد کو اللہ نے جو جذبے دیے ہیں وہ شریفانہ طریقے سے، جائز طریقے سے، پردے میں وقار کے ساتھ وہ چیزیں پوری ہوں، اور عورت کی خوبصورتی اور عورت کی پاک دامنی، اس کی عصمت کی محافظت خود مرد کرے، اسلام چاہتا ہے حفاظت کرے۔ اب ہمارا جو ملک ہے بھارت، ایک جمہوری ملک ہے صاحب، ڈیموکریسی ہے، یہاں پر کئی قومیں رہتی ہیں، کئی مذہب ہیں، ہر ایک کے اپنے عقیدے ہیں، تو دستور بنانے والوں نے روز اول سے کلیئر کر دیا کہ اس پورے ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، سارے مذہبوں کو یہ ملک مانتا ہے، اور یہاں رہنے والے سب لوگ اپنے مذہب پہ چلنے میں آزاد ہے، جس کو جیسا عبادت کرنا ہے، جس کو رہنا ہے، ہر ایک کو آزاد ہے، کوئی کسی پہ دباؤ ڈال نہیں سکتا، بلکہ اپنا مذہب پھیلانے کی بھی ہر ایک کو اجازت ہے، آپ اچھا سمجھ رہے دوسروں کو بھی مذہب اس کی طرف بلا سکتے ہیں۔ تو ایک زمانے سے ہمارے ملک کا جو ماحول تھا، آپس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، سب شیر و شکر ہو کے ہر مذہب کے لوگ رہ رہے تھے، خوشی میں غمی میں شریک بھی ہوتے تھے، لیکن ادھر کچھ عرصے سے جو ہے نفرت اور عداوت کی ایک ہوا چلائی جا رہی ہے۔ اب موجودہ جو حکمران ہیں، جیسے انگریزوں کی پالیسی تھی، اپنی حکومت بہت دن چلانا ہے تو کیا، پبلک کو لڑاتے رہو، روزانہ ایک نئی لڑائی، وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ہم اپنی جو ہے روٹیاں سیکتے رہیں گے، اپنی حکومت چلاتے رہیں۔ تو روزانہ ایسے ایشوز پیدا کرنا کہ لوگوں میں نفرتیں ہو، وہ لڑتے رہیں، ان کو یہ یاد ہی نہیں آیا کہ یہ حکومت ہمارے کتنے کام کر رہی ہے، نوکریاں دے رہی کہ نہیں دے رہی ہے، فنڈ کا صحیح استعمال کر رہی کہ نہیں، گھوٹالے کر رہی کہ صحیح، وہ دیکھے ہی نہیں، وہ اس سے لڑتا رہے یا اس سے لڑتا رہے۔
لوگوں کو لڑا لڑا کر جو ہے اپنی حکومت چلانا، یہ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ملک جو ہے اس جو حکومت کے زمانے میں بالکل ایک جنگل بن گیا، کوئی قاعدہ ہے نہیں، قانون نہیں ہے، عورتوں کی عصمت ریزی کتنی ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عصمت ریزی بہت ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، مذہب کے نام پہ قتل خون ہو رہا ہے۔ ابھی دھرم سنسد نام سے جو ہے انہوں نے کھلے عام تقریریں کی، مسلمانوں کا قتل عام کرو، پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے، کھلے عام تقریریں ہو رہی ہے، آج تک کوئی اس پہ کارروائی نہیں برائے نام۔ تو ایسا بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور سادہ لوگ جو غیر مسلم ہیں یا سادہ لوگ جو لیڈر ہیں وہ بھی ان کے جال میں پھنس گئے۔ بہرحال ماحول بڑا مقدر ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک کا جو سیکولر دستور ہے اس کے مطابق تمام مذہب کے لوگوں کو، شہریوں کو مذہب پر چلنے کی اجازت ہے، کون کیا کھائے گا اس کی مرضی ہے، کیا پیے گا کیا پہنے گا اس کی اپنی مرضی، آزاد ہے، دستور میں سب ہر چیزیں واضح ہیں۔ تو موجودہ حکومت نے کرناٹک کی خامخواہ ایک تنازع پیدا کیا کہ بھئی حجاب پہن کے اسکولوں میں نہیں آنا چاہیے، تو جبکہ یہ پردہ جہاں اسلام کی، مسلمانوں کی شناخت ہے، ہماری ہندوستان کی تہذیب کی پہچان ہے، وہ ہندوستان کی تہذیب کی پہچان ہے۔ دوسرے بھی ہندوستانی جو قومیں ہیں ان کی عورتیں اپنا سر، چہرہ، سینہ چادر سے چھپاتی ہیں، خاص طور پہ مارواڑی طبقے میں تو اس کا بہت زیادہ لحاظ ہے پردے کا۔ لڑکیاں آج کل تھوڑی آزاد ہو گئی ہیں مگر ابھی بھی ان کی عورتیں پردے کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ حکومت کرناٹک نے ایجوکیشن ایکٹ 1983 کی دفعہ نمبر 133 کا حوالہ دیا ہے کہ بھئی سب کا اسکول کا ڈریس یکساں ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پہ لازم کیا ہے کہ بھئی آپ حجاب کر رہی ہیں تو یہ اس ایکٹ کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارے آئین کی جو اصل بنیادی دفعہ ہے، دفعہ نمبر 14 اور 25، اس کے تحت ہر ایک کو پردہ کرنے کا حق ہے، ہر محل، اس لیے کہ اپنے مذہب پہ چلنے کا اس کے اندر حق۔ اور جب سے ملک آزاد ہوا اب تک اسکول چل رہے ہیں، ہماری لڑکیاں سب حجاب میں، آج اتنے سال گزر گئے کبھی امن و امان کا مسئلہ نہیں ہوا، اب خواہ الیکشن سامنے ہے تو حجاب کا نام دے کر لڑائیاں لگا کر نفرت پیدا کر کے اس کو ووٹ کھینچنے کی کوششیں ہیں۔ سیکولر تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں، البتہ انہوں نے کہا کہ خانگی اگر کوئی اسکول ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو بھائی ہندوستان کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں، ہم بیٹھ کے تقریریں تو کر سکتے ہیں مگر حالات کو بدلنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کے اوپر کیا کر سکتے ہیں۔ اب ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ اپنے کالج ہم لوگ خود کھولیں، تو ہم دوسروں کے کالج میں بھیجیں گے، ان کا اصول ہی وہ ہے، اس میں اکثریت ان کی ہے، ان کا اصول ہی وہ، آپ وہاں جا کے اپنی کیسے چلائیں گے؟ پورا ماحول ذہن ہی بدلا ہوا ہے، کہاں آپ جو ہے لڑیں گے۔ اس واسطے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے کالجز خود کھولیں، اتنے بھکاری ہیں کیا، اور اپنا لباس بچانے کی اتنی فکر نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بولے ننگے آؤ تو سب اپنے بچوں کو لنگے بھیجیں گے کیا؟ ہمارے پاس تو بے پردہ جانا بھی ننگے جانا ہی ہے۔ جو عورتیں ہمیشہ پرہیز کرتی ہیں، جو بچے ماں باپ سب پرہیز کرتے ہیں، وہ بغیر برقعے کے، بغیر حجاب کے پورے اعضاء دکھاتے ہیں، ان کا تو ویسے ہی رہے گا، ڈریس کوڈ ان کا جو رہے گا سب اعضاء دکھانے والا رہے گا۔ تو یا تو ہم اپنی قوم کو اپنی عزتوں کا پنچنامہ کر دیں، گھروں کا ماحول خراب کر لیں، مسلمان کو کی طرح نہ رہیں، یا دوسرا راستہ ہے کہ اپنے کالج کھولی۔ یہ ایک مسجد کے جو لوگ ہیں نا یہاں آنے والے جمعہ کے، یہ لوگوں کو اگر شرم آ گئی، ان کو ذمہ داری کا احساس ہوا تو آسانی سے 2-3 کالج چل سکتے ہیں۔ حیدرآباد آپ کے مدراس کی ایک مسجد ہے، وہ IAS اکیڈمی چلا رہے ہیں کتنے زمانے سے، پہلے مسجد کی چھت پہ کھولی انہوں نے، پھر سائڈ میں انتظام کیا، IAS آفیسرز تیار کر رہے ہیں مسجد کے مصلی مل کے۔ ارے کرنے بھی آئے تو کیا نہیں کر سکتے، کرنے بھی نہیں آئے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں جب دینی سے تعلیم سے فارغ ہو کے اپنے وطن گیا تھا، کورٹلا ہمارے وطن، تو ہمارے گاؤں کی جو جامع مسجد تھی اس کے امام صاحب کی تنخواہ 500 روپے تھی، پورا مہینہ بھر 500 روپے وصول نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کو دینے کی عادت نہیں تھی۔ پھر جب ہمارا جانا ہوا، میں تو بغیر تنخواہ کے کام کیا ہوں زندگی میں، امامت وغیرہ کوئی اس کی بات نہیں ہے، مگر بات کو کلیئر کرنے کے لیے، تو بہرحال پھر ماحول ایسا بنا ماشاءاللہ، ایک محفل میں لاکھوں کا چندہ ہوتا تھا، کہیں کا کوئی تقاضا ہے مصلیوں کے سامنے رکھیے، لاکھوں کا چندہ ایک مسجد میں ہوتا تھا، جمعہ میں ہوتا تھا۔
تو یہ تو وہ تو ہمارا گاؤں تو ایسا ہے کہ ان کے پورے گاؤں میں آپ کی آدھی صف میں جتنے مالدار ہیں وہاں پورے گاؤں میں نہیں ہے. یہاں تو ہر آدمی مالدار ہے. آپ لوگ کتنے کالج چلا سکتے ہیں؟ 2-3 تو آسانی سے چلا سکتے ہیں. غیرت ہے، شرم ہے، جذبہ ہے تو سب ہے. بے غیرتی کو آدمی اٹھائے تو کچھ بھی نہیں. شادیاں دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کتنا پیسہ ہے. اوہو بہت پیسہ ہے ان کے پاس، دکھاوے کے واسطے، جھوٹی عزت کے واسطے. کمی نہیں ہے پیسے کی، مگر اپنی عزت، قوم کی عزت کا بچانے کا کوئی خیال نہیں. جھوٹے خیالات، جھوٹی چیزوں میں پیسہ کما رہے ہیں. اگر جلدی نہیں سنبھلیں گے، ہر مسجد کو سینٹر بنا کے سب لوگ کام نہیں کریں گے، یہ تقاضوں پہ لبیک نہیں کہیں گے، تو پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں تو زبردست عذاب کا شکار ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں کی طرف سے نظام چلایا جائے. کیا ہم حکومتوں کے ہی کیا ٹکڑوں پہ پلیں گے؟ کیوں ہمیں حکومتیں کیوں پالیں گی جب ان کا نظریہ الگ ہے، ان کا دھرم الگ ہے؟ وہ ہمارے اقدار کا، ہماری تہذیب کا وہ تحفظ کیوں کریں گے؟ کیا ہمارے پاس دم نہیں ہے کیا؟ ہم اپنے ادارے چلائیں، ہم اپنا بیت المال چلائیں، ہم اپنے اسکول چلائیں، ہم اپنے مدارس چلائیں. بالکل چلا سکتے ہیں، لیکن چلانا نہیں چاہتے ہیں. نہیں چاہیں گے تو دنیا کی بھی ذلت ہے، آخرت کا بھی عذاب ہے. اور ابھی جو بچی کا واقعہ بہت مشہور ہوا، جو فرقہ پرستوں نے اس کو گھیرا برقعے پہن کے آنے پر، تو اس نے ڈٹ کے جو اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی مشکل حالات میں اللہ کی بڑائی بیان کرے تو اس کا بھی چرچا بلند کرتے ہیں. ساری دنیا میں اس کا چرچا بلند ہو رہا ہے. تو ہم بھی اپنی بچیوں کی تربیت کریں کہ اللہ بڑے ہیں، کہیں ڈرنا نہیں. ہر آدمی اپنے بچوں کو باہمت بنائے، غیور بنائے. ڈرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، سمجھے؟ ڈٹیں گے اللہ کی مدد آئے گی. ایک دو مرتبہ زد پڑے گی تو کچھ نہیں ہوگا. ڈٹنے کی عادت ڈالیے. ڈرنا، چھپنا، پیچھے ہٹنا، ایسے کام نہیں چلے گا. ڈٹنا ہے اب سچائی پہ. ہر روز نیا امتحان ہو سکتا ہے. یہ زمانہ ڈٹ کر اللہ کی جنتیں حاصل کرنے کا ہے. پیچھے ہٹتے جائیں گے نا تو برقع بھی جائے گا، لباس بھی جائے گا، کلمہ بھی جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. پھر اس کے بعد کاٹیں گے. پھر یہ نہیں کہ پھر رحم کریں گے. سب کچھ چھیننے کے بعد بھی لاکھوں کو ملا کے کاٹیں گے. اور اگر ڈٹ کے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت نہیں آئے گا کہ سب مل کے مرے. تو اپنے بچوں کو بہادر بنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نام پہ کٹنے اور مٹنے کا مزاج بنانے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.